حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عبید، ان کو سپہ سالاری تھی اور یہ اپنی جماعت لے کر کے سب سے پہلے سارے علاقے پھلانتے ہوئے، عبداللہ بن ابی سرح جو مصر میں آئے تھے، یہاں سے انہوں نے سب سے پہلے جو داخلہ کیا وہ افریقہ کے جنگلات میں اور بربر قوم کے سامنے اسلام کو لے کر پہنچ گئے۔ اب وہ تاریخ اگر میں آپ کو بتاؤں، بربر قوم کون ہے؟ بربر یہ لفظ ہی مشہور ہو گیا، جب کبھی کوئی بہت زیادہ سختی کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ظلم و بربریت۔ ظلم اور بربریت یہ لفظ جو ہے نا مترادف ہے، ہم معنی ہے، ایک ہی معنی کا ہے۔ یہ جنگلوں میں رہنے والی ایک ایسی قوم جو کپڑے بھی نہیں پہنتی تھی اور انسان خور، آدم خور، انسانوں کا گوشت بھی کھا جانے والی قوم، اور ان کی زبان نہیں، نہ ادھر کبھی انسانوں میں ان کا آنا جانا ہے، وہ جنگلات میں رہنے والی قوم، اور ذرا برابر ان کے دل میں رحم نہیں، جس چیز کو دیکھیں مار ڈالیں، بہت سختی کے ساتھ مار ڈالیں، اور نہ ہی کوئی تہذیب، کوئی سلیقہ، نہ کوئی اخلاق، عام سی زندگی گزارتے، جانوروں کی طرح رہتے، بلکہ ان کے ہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ایسے ہی ہوتا تھا جیسے جانوروں کا ہوتا ہے۔ یہ بربر قوم افریقہ کے جنگلات میں رہنے والی، اس قوم کے پاس بھولے بھٹکے اگر کوئی انسان پہنچ بھی جاتا تو ان کا لقمہ بن جاتا تھا، شام میں اس کا کباب بننے والا ہوتا، وہ اس کو بھون کر کھا جاتے تھے۔ اس سخت ترین قوم کے پاس جانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم ترین صحابہ جو چٹانوں کے پاس بھی جمے رہ گئے، سمندروں کو بھی انہوں نے پھلانگ دیا، وہ انسانوں کی ایک جماعت سے کیسے پیچھے ہٹتے، وہاں پر بھی پہنچ گئے، افریقہ کی اس بربر قوم کے پاس پہنچے۔ اب آپ کو میں بتاؤں، وہ بربر قوم جو آدم خور تھی، انسانوں کو کھاتی، ظلم ان کا بہت انتہا کو رہتا، وہ اچانک دائرہ اسلام میں آئے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں میں شامل ہوئے۔ کیسے یہ انقلاب آ سکتا ہے؟ کبھی آپ سوچیں، ہم نے بہت تحقیق کی کہ ایک نئی قوم کے پاس جانے کے لیے ان کی زبان تو کم سے کم معلوم ہونی چاہیے، ان کو تبلیغ کس زبان میں کریں، اور عربوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی عربی چھوڑ کر دوسری زبان بولنا ہی نہیں چاہتے۔ آج تک آپ جا کر کے دیکھیں، انگلش میں بولنے کو وہ عیب سمجھتے ہیں، آتی ہے انگلش سمجھتے ہیں لیکن انگلش بولنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں نہیں ہماری زبان عربی ہے، باقی سب گونگے ہیں۔ عرب کو آج بھی اپنی زبان پر وہ فخر ہے، وہ دوسری زبانوں کو کچھ بھی اپنے ہاں آنے نہیں دیتے۔ اس بربر قوم کے پاس جو زبان تک نہیں جانتی، صحابہ دین اسلام لے کر کیسے گئے؟ ہم نے معلوم کیا تو اس بربر قوم کو انہوں نے زبان سے نصیحتیں نہیں کی، بلکہ صرف اخلاق رسول سے ان کو اسلام کی طرف مائل کیا ہے۔ صرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبوئیں تھیں جو اس افریقہ کے جنگلات میں رہنے والی قوم کو بھی اسلام کا گرویدہ بنایا۔ یہ دور عثمانی میں افریقہ میں اسلام داخل ہو چکا، افریقہ کے علاقے فتح ہوتے گئے، اور اس کے بعد ایک دو نہیں، آج کے بر اعظم افریقہ، جو افریقہ کا کانٹیننٹل جس کو کہتے ہیں پورا علاقہ، اس کے کئی ممالک ایسے ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پرچم اسلام سے لہراتے رہے، تو آج تک وہ اسلام میں ہیں۔ افریقہ کی سرزمین تک اسلام پہنچ گیا۔ اب یہاں سے افریقہ میں نے 3 علاقے بتائے، ایک ترکی کی طرف قبرص، اور ایک رشیا کی طرف سمرقند، بخارا، نیشاپور، اور تیسرا افریقہ کی سرزمین تک اسلام کو پہنچانے والی جماعتیں حضرت عثمان ابن عفان کے دور کی تھیں، اور سب سے پہلے سمندری سفر طے کر کے جانے والی جماعت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی تھی۔ خلافت کے کل 12 سال آپ کو ملے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے کل 12 سال تھے۔ ان 12 سالوں میں شروع کے 6 سال نہایت ہی اعلیٰ تھے، سب امن و امان
اور سب جگہ اتنے مال کی فراوانی تھی. حضرت عثمان غنی کا دور اتنا خوشحال تھا کہ جو مال غنیمت ملتا حضرت عثمان غنی جو اس میں تقسیم کرتے تو ایک ایک آدمی کو اس زمانے میں 1-1 لاکھ درہم ملتے تھے.